یاد رکھ لیں کہ لہجے جب پیار والے ہوں، انداز جب محبت والا ہو، پھر نہ آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھو پیار ہو جائے نا، پیار، تو بہت سارے کام مشکل لگتے ہی نہیں۔ چلیں دیہاتی آدمی ہے کہ دیہاتیوں والی مثال بھی دیتے ہیں۔ چاچے دے پتر نال سلوک نہیں، لڑائی ہے، شریک ہے، خود آ گیا پیا، ابے ہوراں پورا ہی ترلا کیتا ہے، پتر لگا جا کہندا میں نہیں جانا، پتر شریک ہے، برادری ہے، چلا جا، تیری مہربانی، کہتا نہیں میں نے نہیں جانا۔ ابا نے بڑا زور دیا تو این نہ، بالکل ٹائم کے ٹائم گیا جب لوگ کھانا کھا رہے تھے، اور وہ 500,000 دیا اور نکل آیا ہے۔ حالانکہ قریبی رشتہ ہے لیکن پیار نہیں نا۔ ایک دور کا دوست ہے جس کے ساتھ کلاس فیلو ہے، نہ برادری، نہ قبیلہ، نہ علاقہ، اس کی شادی بھی بندہ ٹائم کے ٹائم جاتا ہے؟ نہیں، 3 چھٹیاں لیتا ہے کہ دیگوں کا بھی پتہ کرتا ہے، جا کے سارے کام کراتا ہے، ساری تیاری اپنے ہاتھوں سے، اور پھر وہ تو ولیمے والے دن چلا گیا سسرال، لیکن یہ نہیں گیا، یہ سامان کٹھا کرا رہا ہے۔ اس سے پوچھو وہاں جا نہیں رہا تھا، یہاں سے تو ہل نہیں رہا، تو سادی سی بات ہے سمجھنے والی، جہاں پیار نہ ہو وہاں جایا نہیں جاتا، اور جہاں پیار ہو وہاں سے آیا نہیں جاتا۔ میرے دوست یہ جو محبت ہے نا، محبت یقین محکم عمل پہم، محبت فاتح عالم۔ اقبال کہتے ہیں محبت فاتح عالم۔ اگر آپ نے زمانہ فتح کرنا ہے تو وہ پیسوں سے نہیں ہو سکتا، وہ محبت سے ہو سکتا ہے۔ آپ کے لہجے پیار والے، آپ کا انداز محبت والا، آپ کسی کو گھائل نہیں کر سکتے، نہ کوئی ہوتا ہے قائل ہی کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے انداز میں محبت ہو، آپ کا سکھانے کا انداز ٹھیک ہو، آپ کا بتانے کا انداز ٹھیک ہو۔ آپ کا دیکھیں نا کس طرح بڑا ساری رات لوگ نماز پڑھ لیتے تھے، 40 سال اللہ کے ولی کھڑے رہے رات، ساری رات۔ یہاں تو لوگوں کو 4 رکعتیں قاری صاحب کی رات لمبی کر دیں تو مشکل ہو جاتی، وہ ساری رات کھڑے رہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات گزر گئی۔ کیوں؟ پیار ہو گیا تھا اپنے رب سے، محبت ہو گئی تھی، اور اس طرح کا پیار ہوا تھا کہ ہمارا تو وہ لہجہ نہیں نہ دی، ورنہ تو اقبال کہتے ہیں کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، مالک کبھی تو نظر آئے تو لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تو ایک جلوہ دکھائے گا میں شکرانے میں لاکھوں سجدے کروں گا۔ اور اقبال رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، اور بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ میں چاہتا ہوں میں انتہا، لیکن نا صحابہ ایک دن سارے حضور کی بارگاہ میں آئے اور بڑے تڑپ کے آئے، جتنے قریب تھے مدینہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ زمانہ بیت گیا، سجدے کرتے، عبادت کرتے، تسبیح پڑھتے، زمانہ بیت گیا، حضور اب بڑا ہی دل کرتا ہے رب کی زیارت کرنے کو، بتائیں نا ہمارا رب کہاں ہے۔ اور یہ حدیث پاک یاد رکھنا، میرے حضور فرماتے ہیں جس کا رب سے ملنے کا شوق ہے نا جس بندے کا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جس کا شوق نہیں نا اس سے ملے، خدا بھی اس کی ملاقات کو محبوب نہیں رکھتا۔ یا رسول اللہ ہمارا رب کہاں ہے، دیکھنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، کہاں ہے؟ تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ جب ان کا یہ جذبہ دیکھا تو اللہ نے قرآن پاک نازل کر دیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دو میں ان کے قریب ہی ہوں۔ جلوہ تیری ذات کا کو بکو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، میں قریب ہوں نا اپنے بندوں کے، جب دعا مانگیں گے قبول کروں گا۔ محبت اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، رب فرماتا ہے جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، حبا للہ، شدید محبت، خاص پیار اپنے رب سے ہو۔ لہجوں میں محبت ہو، انداز میں محبت ہو۔ ہمارے نا کچھ لوگ بڑی بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی میں سچی بات کرتا ہوں اس لیے میں کر رہا ہوں، ہر وقت غصہ اس لیے چڑھا رہتا ہے کہ بات سچی کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کو غلطی لگ گئی ہے، آپ سجدہ صاحب کریں، آپ کو پلیکھا لگ گیا ہے۔ اور خدا کے بندے، یہ آپ کو کس نے کہا ہے سچا بندہ کڑوا ہوتا ہے؟ کائنات میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولے اور میٹھے کر کے بولے۔
یہ آپ نے کہاں سے بات سیکھ لی؟ میرے عزیز سب سے زیادہ سچ حضور نے بولا ہے، اور اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ وہ سچ دلوں میں اتر گیا ہے۔ آپ کا نا لہجہ ٹھیک نہیں، میری بات نہیں، لہجہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، لہجہ بھی۔ توجہ ہے میری بات پر آپ حضرات؟ اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، ویسے کبھی کبھی جیب میں بھی ڈالنی چاہیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مطلب اس کے ساتھ لگ نہ جائیں۔ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، دو چار لوگ بنا لیں تو باقیوں کو دے دیں، پر یہ اس کو ہمارا تکبر نہ سمجھ لیجئے، ہمارا دل ہے کہ آپ ہماری طرف دیکھیں، تو اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ آپ تھوڑی غور کریں کیا کہہ رہا ہوں۔ لہجہ بھی پیارا، لہجہ بھی، وہ نا بہو آئی صبح صبح 10-11 بجے، ساس سسر سے پوچھا ابا جی روٹی کھانی؟ انہوں نے کہا پتر بھوک نہیں۔ پھر ایک شوگر کے مریض ہیں بیچارے، گھنٹے کے بعد پھر بھوک لا کے کہا پتر روٹی چاہیے تھی۔ اب وہ ناراض ہو گئی، کہ تو تھوڑی دیر پہلے کیا کیسے کھا لو۔ پھر وہ آئی ہے تو اس نے دروازہ زور سے بند کیا ہے، برتن زور سے زمین پہ پٹکے، اور لہجہ اس کا کرخت۔ تو وہ شام کو بیٹا گھر آیا تو وہ روئی پڑے ہیں دونوں میاں بیوی، کہتے ہیں اپنی بیوی کو سمجھا، یہ تکلیف دیتی ہے، اسے سمجھا۔ اس نے خامن نے کہا امی ابھی ناراض ہے تجھ سے، تو نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا میرے والدین کو؟ تم پتہ کیا کہتے ہیں؟ ابا جی نے پوچھو میں آکھیا کی، آکھیا تو نے واقعی کچھ نہیں، لفظ کو بتائے جا سکتے ہیں، اس نے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی لفظ نہیں ادا کیا، نہ برا کہا نہ گالی دی، کچھ بھی نہیں کہا، پر لہجہ اتنا سخت تھا کہ سینہ چیر کے لے گئی چیزیں۔ یعنی آپ بزرگ کے سامنے زور سے برتن پٹکیں تو اس کی توہین نہیں ہو جاتی؟ وہ کہتی ہے ابا جی سے پوچھے میں نے کہا کیا ہے؟ تو ابا جی کیا بتائیں، بات تو ہے کوئی نہیں، وہ کیا بتائیں؟ لیکن اس کا لہجہ، آپ کا جو لہجہ ہوتا ہے نا وہ سامنے والے کو مار دیتا ہے، لہجہ چیر کے گزر جاتا ہے۔ ایک بندے کو آپ نے دوسروں کے سامنے یوں کر کے سلام لیے کہا تو ہاتھ پیچھے کر کے لی، کٹ گیا اس کا کلیجہ کہ میں مارا ہوں شاید اس لیے۔ آپ کے لہجے سنو میرا رب کیا فرماتے ہیں قرآن میں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے نہ منہ ٹیڑھا کر کر کے باتیں نہ کرنا، نہ تیرا لہجہ ٹیڑھا، تیرا انداز رہنا۔ آیت پڑھیں گے کس طرح ہے؟ وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اگلے لفظ کیا ہیں؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اس طرح کرنا ذرا زمین پہ اکڑ اکڑ کے بھی نہ چلے، لہجے بھی تیرے ٹیڑھے نہ ہوں اور چلنے کا انداز بھی تیرا سخت۔ پتہ کیا مسئلہ ہے؟ ہم نہ میٹھے نہیں، پیارے نہیں، اچھا جب بھی بیٹھیں گے کہیں گے فلانا بندہ خراب ہو گیا، تو آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ میں اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے نا میرے اندر سب سے زیادہ اپنا پتہ ہوتا ہے، میرے اندر کتنی غلطیاں ہیں مجھے پتہ ہے، پر ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے، اور سامنے والے کی ایک نظر آ گئی ہے اس سے گھن شروع ہو گئی ہے۔ لہجے سونے، انداز میٹھے، انداز کریمانہ، انداز سونا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے بندوں سے بھی محبت، اللہ سے بھی محبت، اور جو چیز آپ کو محبتوں کی جان بنا دے گی وہ رسول اللہ کی محبت۔ آپ کا دل نرم ہو جائے گا ہر ایک کے لیے، حضور سے پیار کریں، نبی کریم سے محبت، اور دیکھو کس طرح کی محبت۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابو آ گئے کفار مکہ کے، ارادہ کیا ابو سفیان نے، دیگر لوگوں نے، ابھی جو کہ مسلمان نہیں تھے، کہ ان کو پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ ہماری محبتیں بڑی سطحی قسم کی ہوتی ہیں بعض اوقات، یعنی کیا صرف محبوب سے محبت اتنی دیر ہے جتنی دیر وہ پیار کرے؟ اگر کبھی سختی لے آئے تو ابھی کبھی آزمائش۔ میں نے اپنے حضرت صاحب سے ایک دفعہ پوچھا، میں نے کہا کچھ بندوں کو آپ اٹھ کے ملتے ہیں، ایک پہلو یہ بھی ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ بس ٹھیک ہے پورا سا بھی سلام لے لیں تو گزارا ہو جاتا ہے۔ تو فرمانے لگے بیٹا کچھ اپنے ہیں، جس طرح مرضی کرو، جانا نہیں انہوں نے، اپنے جو ہیں، ہماری طرف سے سکھ ملے تب بھی اپنے، دکھ ملے تب بھی اپنے، جانا نہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ پروٹوکول نہ دیں تو بھاگ جاتے ہیں، کہتے میں گیا تھا دیکھو مجھے عزت ہی نہیں دی۔ وہ کہا تھا نا بابا بلے شاہ صاحب نے کہ تو راتی جاگے تے شیخ صدا میں، حالانکہ راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے۔ اور یہ جان ہے اس مضمون کی بات کہنے لگے، او مالک دا در مول نہیں چھٹ دے،
پاویں مارو 100 جتے تیتھوں اٹھتے. اگر کبھی آزمائش آئے، حضرت خبیب اکیلے کفار نے پھانسی دینے کا ارادہ کیا، لٹکایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اچانک ایک بات کسی کے دل میں، ان دوستوں کو ذرا خاموش کرا دیں جی بات، اور آپ نے بھی پیار ہی کرنا ہے جی، کیونکہ مضمون ہی سارا پیار کا ہے. اب وہ جتنے لوگ تھے نا سارے، ان میں سے ایک بندے نے بات کر دی. یہ جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں نا، ذرا اس کا مقام دیکھیے اور پوچھنے والے کا انداز دیکھیے. حضور موجود ہے مدینہ طیبہ میں، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی علیہ رضوان سب مدینہ منورہ میں. حضرت خبیب اکیلے ہیں وہاں، پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے. اکیلا بندہ قابو آ جائے یہاں پوری جماعت میں سے، اور ایک باقی سارے آرام سے بیٹھے ہوں، وہ شکوے نہیں شروع کر دیتے کہ یار مجھے، میں کہاں الجھ گیا ہوں، باقی سارے آرام سے بیٹھے. حضرت خبیب سے ایک جملہ پوچھا ایک کافر نے، اس نے کہا معاذ اللہ نقل کفر، کفر نہ باشد. کہنے لگا تم یہاں اکیلے ہو، اکیلے تنے تنہا، کوئی تمہارا اپنا نہیں. کیا سوچتے ہو اگر معاذ اللہ تمہاری جگہ یہاں حضور ہوتے تو؟ اس نے سوال پھینکا ہے نا. دیکھو محبت کی تقریریں کرنا، عشق کی تقریریں کرنا تو آسان کام ہے، لیکن کبھی کسی چوک میں وقت آ جانا، اور کبھی کوئی موقع آ جانا، اور کبھی آزمائش آ جانا، یہ مشکل کام ہے. اب وہ اکیلے کھڑے ہیں کافروں کے بیچ، ان سے پوچھا جا رہا ہے اگر یہاں حضور ہوتے تو ایک آدمی کئی دنوں سے قید ہے، اس کے انداز کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے یہ کہا نا تو حضرت خبیب نے گردن اونچی کر لی، فرمانے لگے تم لوگ ابھی ہمیں سمجھے ہی نہیں، ابھی تم اس ذائقے تک پہنچے ہی نہیں. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے تم کہتے ہو یہاں حضور ہوتے، اور خدا کے بندے میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور میرے نبی کے مقدس قدموں میں کانٹا بھی چبھ جائے. اب یہ وہ تقریر ہے جو غیروں کے بیچ ہے. ان لوگوں نے جواب میں سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں کہنا، انہوں نے داد نہیں دینی، انہوں نے اس سے کوئی زاویہ نگاہ لینا ہے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو فٹافٹ نعرہ لگائیں گے، ان کے بیچ خطاب ہو رہا ہے. اور میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ حضور کو کانٹا چبھے. یہ سوچیں ہیں جو کافروں کا رخ بدلتی ہیں. ان میں سے اس بات پر کلمہ کسی نے بھی نہیں پڑھا، لیکن ان کی سوچ ضرور بدلی. ابو سفیان یہ بات سن کے فوراً کہنے لگے لوگوں زمانہ میں نے بھی بڑے ہی دیکھا ہے، بادشاہ اور ان کے غلام میں نے بھی بڑے دیکھے ہیں، پر جو محبت محمد عربی کے غلام اپنے آقا سے کرتے ہیں یہ میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی. یہ انداز نہیں دیکھا جو انداز میں نے یہاں دیکھا ہے. آپ کے جو لہجے ہیں نا، ناراض نہیں ہونا آپ نے، ہم تو یہاں سے جاتے ہیں نا باہر تو انداز ہی بدل جاتا ہے. میں نے تو ناچ خاں دیکھے، وہ یہاں عاشق رسول ہوتے ہیں، سونی ٹوپی جناح کیپ اور بہترین ویسٹ کوٹ، اور جب وہ لندن کے مانچسٹر کے ایئرپورٹ پہ نظر آتے ہیں تو پھر رنگ ہی اور ہوتا ہے. تو کئی دفعہ پوچھنے کو دل کرتا ہے کہ عشق موسمی ہے یا وقتی ہے؟ اس کا کوئی خاص موسم ہوتا ہے؟ ربیع الاول میں آتا ہے عشق آپ کا، اس کے آگے پیچھے ختم ہو جاتا ہے. عاشق رسول ہر جگہ عاشق رسول ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، نعت خواں ہو، عام آدمی ہو، مولوی ہو، خطیب ہو. وہ جب اپنی بیوی سے لڑائی کر رہا ہو اس وقت بھی عاشق رسول ہے. اگر گالیاں دیتا ہے تو پھر اس نے محبت نہیں کی. جب پڑوسی سے بات کر رہا پھر بھی تو عاشق رسول ہے. اگر تیرا لہجہ ٹھیک نہیں تو پھر تو محبت کے مفہوم کو سمجھ نہیں سکا. میرے عزیز، ان کی جو سوچیں تھی نا وہ لوگوں کی سوچ بدل دیتی تھی ان کی گفتگو. دیکھو حضور نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایماندار ہونے کا مزہ ہے. ایک ہوتا ہے مومن، ایک وہ جسے مومن ہونے کا مزہ یاد ہے، یعنی وہ کہے کمال ہو گیا یار اللہ نے کلمے کی توفیق دے دی. میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ کو کسی چیز میں مزہ آنے لگے نا پھر وہ بندہ کام شوق سے کرنے لگتا ہے. آپ کا کام، میرے ایک دوست نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ کالج میں میرے ساتھ پڑھتے تھے، لیکچرار ہیں ایک ادارے میں، مجھے کہنے لگے چل مری چلے کچھ دیر گھومنے کے لیے. میں نے کہا کیوں خیر ہے؟ کہنے لگے بور ہو رہا ہوں، بڑے دنوں سے پڑھا کے کیمسٹری تھک گیا، چل میرے ساتھ. میں کہ تو بور ہو رہا ہے، میں تیری نہ ہو رہا. میرا تو کام اتنا مزیدار ہے کہ مصطفیٰ کی تعریف جتنی کرو اور کرنے کو دل کرتا ہے. تو بھئی تو ہوتا ہوگا، ہم تو نہیں نہ ہو رہے. آپ کا کام جب آپ کو مزہ دینے لگے نا، یعنی دیکھو نا ایک بات یہ ہے مولوی صاحب کہیں دیکھو 5 نمازاں پڑھانیاں پیندیاں نے، کتنا مشکل کام ہے، سویرے ٹائم نہ اٹھنا پیندا ہے، گلاں وعدے دیاں، یہ ایک بات یہ ہے. اور ایک بات یہ ہے یار شکر نہیں اللہ کا، سب سے پہلے میں ہی اللہ کے گھر آتا ہوں، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہوں. آپ کسی چیز کو بھی محبت میں لے لیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں پیدا کرو مومن ہونے کا مزہ آئے گا. 3 چیزیں پیدا کرو. یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا کہ تو ہر چیز سے بڑھ کے رب رسول سے پیار کرنا. اور یہ ایسے ہی فٹافٹ بات نہیں کر دینی چاہیے، سوچ کے کرنی چاہیے. ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے. صحابہ سچے لوگ تھے. جناب عمر فاروق نے آ کے 2 ٹوک بات عرض کی کہ یا رسول اللہ میں غلام ہوں، گھر سے میں سارا تجربہ کر کے آیا ہوں، آپ مجھے میرے بچوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں، برادری سے بھی، قبیلے سے بھی، دولت سے بھی، عزت سے بھی، لیکن حضور مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے. چونکہ وہ حقیقت پسند لوگ تھے، ایسے میرا نعرے پہ گزارا تھوڑی کرتے تھے. یا رسول اللہ جان آپ سے زیادہ پیاری ہے. تو انہوں نے 2 ٹوک بات کی تھی تو محبوب نے بھی 2 ٹوکی کی. یہ نہیں فرمایا چل آہستہ آہستہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو شروع ہو جو گیا ہے بن جائے گی بات، یہ نہیں فرمایا. سینے پہ ہاتھ رکھا حضرت عمر کے اور فرمایا عمر سن، پھر اگر تو جان کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے تو ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاید وہ حضور کے دست پاک کا ہی فیض ملا، فوراً بول پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے کرم کر دیا، حکم کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں. حقیقت کا سفر کریں یار. اگر ہمیں ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول پیارے ہوتے تو پھر نماز کے ٹائم دکان کھلی ہوتی، پھر ہم یہ کہتے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، پھر ہم یہ کہتے کہ فلانا فراڈ نہ کرے تو نظام نہیں چلتا. او بھائی سوچ کر بولیں. ہم نے کہا ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول پیارے ہیں، اور ابھی تک ہم ضروری چیزیں نماز سنت اور شریعت کی طرف ہی نہیں آ رہے. دعویٰ تو اتنا بڑا ہے اور انداز دیکھو نا. ایک بندہ کہتا ہے مجھے حضور سے عشق ہے، تو اس کا چہرہ بھی تو پتہ چلے نا کہ حضور سے عشق کرتا ہے. ہمارا کیا دعویٰ ہے؟ سب سے سونا چہرہ کس کا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کا. تو حضور کا چہرہ تو داڑھی والا ہے، تو بغیر داڑھی کے کیسے سونا ہو گیا؟ یہ تو بتانا بھائی، تو ہی کہہ رہا تھا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ یہ پیار کر کے دیکھیں ہر چیز سے بڑھ کر، آپ یقین کریں زندگی مزیدار ہو جائے گی. آپ کا قدم جب رب، جو بندہ مخلص نہیں نہ ہوتا، وہ یا ریاکار ہوتا ہے یا اداکار ہوتا ہے یا دکاندار ہوتا ہے. مخلص ہو جائیں گے تو آپ کو نہ اپنے کام لطف دینے لگیں گے، آپ پر کوئی عمل بوجھ نہیں بنے گا. حضور نے فرمایا ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرو، اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے ہی کرو. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، اگر میں یہاں کسی بھی ذاتی لالچ کے لیے آتا نہ تو آئے نہ جاتا، مشکل ہو جاتا، سفر ہی نہیں ہوتا. جو بندہ 14 گھنٹے گاڑی میں رہتا ہے وہ کہتا ہے نہیں بھائی دیکھتے ہیں کہاں لالچ پورا ہوتا ہے وہاں جائیں گے، ذوق ہی نہیں بنتا، آپ کام کر ہی نہیں سکتے. لیکن جب آپ کا یہ ذہن بنتا ہے نا کہ جدھر جدھر سے گاڑی گزرے گی وہ جگہ تیرے ایماندار ہونے کی گواہی دے گی، آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، سفر جلدی طے ہو. آپ محسوس کرتے ہیں میں کسی کام لگا ہوا ہوں، میں کسی مشن پہ، میری کوئی منزل ہے، میں کوئی صحیح رستہ اختیار میں نے کر لیا. جس سے بھی پیار کریں، یہ چھوڑ دیں سیاسی تعلق داریاں، تو میرے گھر آنا پھر میں تیرے گھر آؤں. نیکی کرے تجارت نہ کرے، اور نیکی دو طرفہ نہیں ہوتی، یک طرفہ ہوتی. وہ کرے گا تو میں کروں گا، یہ تو تجارت ہے. نیکی تو یہ ہے کہ تو کر نہ کر، میں مدینے والے کا غلام ہوں، میں نے کرنی کرنی. نیکی کا معنی یہ ہے اللہ کو راضی کر. اور تیسرا حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو نا تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے تو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا تم آگ میں جانا ناپسند کرتے ہو. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم اس بات پہ خوشی نہیں کہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا. میں نے اس دفعہ ربیع الاول پہ دوستوں سے یہ کہا تھا یار میں نے تھوڑی سی دنیا دیکھی ہے، یہ جو بت پوجتے ہیں، جانوروں کا پیشاب پیتے ہیں، یہ تمہارے خیال میں ان پڑھ ہے؟ یہ بھی دنیاوی تو بڑی بڑی ڈگریاں رکھتے ہیں. کسی کے پاس ماسٹر کی ڈگری ہے، کسی کے پاس ایم فل کی ہے، کسی کے پاس پی ایچ ڈی کی. او خدا کے بندو، یہ مالدار ہیں، دنیاوی ڈگریاں رکھتے ہیں، پھر بھی معاذ اللہ استغفر اللہ بت پوج رہے ہیں، جانوروں کا پیشاب پی رہے ہیں. ہم تو فرض روزے نماز زکوٰۃ کے مسئلے یاد نہیں کرتے، ہمیں محنت کر کے دین حاصل کرنا پڑتا تو مشکل ہو جاتی. زیادہ حضور کی یاد منایا کرو. پیدا ہی اس گھر میں ہوئے ہو کہ جہاں پیدا ہوتے ہی ماں نے نبی پاک کے نام کی نعتیں سنائی ہیں، ورنہ بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل تھا ریسرچ کر کے آنا، تحقیق کر کے آنا. اپنے مومن ہونے پہ ناز کرنا. اب تو وہ کافر کے بارے میں ہمارا ذوق ہی نہیں رہا، بلکہ میں ایک سادی بات کرتا ہوں. حضور نے فرمایا کفر کو ناپسند کرو. ہمارا کافر سے جھگڑا نہیں، کفر سے جھگڑا ہے. بات کی سمجھ آ رہی؟
کسی بندے سے اس کی ذات سے ہمارا کو لینا دینا، وہ جو اس کا کفر ہے، جو اس کا شرک ہے، مشرک نجس ہوتا ہے، اس نجاست سے ہمارا مسئلہ ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں یہاں پاکستان میں جو غریب عیسائی رہتے ہیں نا، ان کے بارے میں لوگ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب عیسائی نہ کھانا پینا جائز ہے؟ پوچھتے ہیں نا جی، تو جی عیسائی امریکہ دا صدر ہو گئے تھے، پھر توڑا وزیر اعظم وہ کھائے پیے تھے، موڑ ٹھیک ہے۔ پھر کبھی کسی نے مسئلہ پوچھا ہے؟ بلکہ جو وزیر اعظم کا مشیر مولوی ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ہی بیٹھا ہوتا ہے اسی دعوت میں۔ اب کدھر گیا مسئلہ، کدھر گیا فتویٰ؟ اب کسی نے سوال ہی نہیں اٹھایا۔ او خدا کے بندو، یہ کیا دین میں غریب کافر کے لیے فتویٰ اور ہے، امیر کے لیے اور ہے؟ مشرک تو نجس ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، غریب ہو یا امیر ہو۔ عجیب فلسفہ ہے نا، چھوٹا غریب عیسائی سے پوچھتے ہیں مولانا روٹی کھانی جائز ہے؟ میں نے کہا اس کے ساتھ بھی اگر ناپاک ہے تو ناجائز ہے، اور اگر وہ صدر ہو نا امریکہ کا اور یہاں آیا ہو یا یہاں کے لوگ وہاں گئے ہوں تو پھر بھی فتویٰ ایک ہی ہے، پھر بھی مسئلہ ایک ہی ہے۔ آپ اپنے عقیدے کا اظہار اگر کھول کے نہیں کریں گے تو بچیں گے کیسے؟ اگر آپ نظریاتی مسلمان ہی نہیں، بس ٹھیک ہے جذباتی ہو گئے، کچھ نعرے لگا لیے تو نکل گئے، اگر آپ نظریاتی نہیں تو بچت کیسے ہوگی؟ دیکھیں صحابہ کس طرح کے نظریاتی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کی اجازت دے دی، جاؤ بھائی یہاں کا کفار بڑا تنگ کرتے ہیں مکے کے، تم ہجرت کر جاؤ۔ تو کچھ لوگ مدینہ شریف سے پہلے ایک ہجرت ہوئی جسے ہجرت حبشہ کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر گئے، حضرت جعفر طیار ہجرت کر گئے۔ یہ جب ہجرت کر کے گئے نا حبشہ، تو کافروں نے وہاں بھی آرام سے نہ بیٹھنے دیا، ایک پوری جماعت گئی اور بڑی سیاست کے ساتھ گئی۔ پہلے تو نجاشی کے دربار میں جتنے لوگ تھے ان کو تحفے تحائف دیے، اپنے حق میں نرم کیا، بادشاہ تک رسائی حاصل کی، اور بڑی کہانی سنائی کہ جی وہ تو ہمارے باپ دادوں کو گمراہ کہتے ہیں، انہوں نے تو اس طرح کا رویہ اختیار کیا ہے کہ وہ ہمارے غلاموں کو ہمارے خلاف کر دیا، فلاں کر دیا، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا۔ یہ ساری سٹوریاں سنائیں۔ ہمارے ہاں کچھ منصف، کچھ چودھری، کچھ پنچایتی وہ ہیں جو پہلے پہنچ جائے اسی کے حق میں فیصلہ، جتنا مرضی بھی جھوٹا ہو پہنچ پہلے گیا ہے۔ چودھری صاحب آندے نے تو آؤ تینوں تو سچنا پہ آیا، وہ تو پہلے آ گیا جی، بھئی پہلے آنے سے سچا ہو جائے گا۔ کچھ پنچایتی اس طرح کے بھی ہو جو پہلے چلا جائے۔ نجاشی سیاںا آدمی تھا، اس نے کہا تم جو کہو گے میں مان جاؤں گا، میں بے وقوف ہوں، انجیل پڑھنے والا ہوں، کتاب جاننے والا ہوں، پہلے مسلمانوں کو بلاؤں گا، ان کی بات سنوں گا۔ یہ اصول ہے پنچایت کا، انصاف کا، عدالت کا، کہ رائے سنی جائے، دونوں سے ان کا موقف لیا جائے۔ نجاشی نے پیغام بھیجا، مسلمان سمجھ گئے کہ اب یہاں بھی شرارت ہو گئی، اب ہم نے جانا ہے۔ بات کس نے کرنی ہے جی؟ حبشہ میں جو پہلے خطیب مقرر ہوئے ان کا نام تھا حضرت جعفر طیار۔ آج کل بھی کچھ لوگ بیچارے کہہ دیتے ہیں جی یہ تو خطیب ہے صرف، تو حضور کے دین کا مبلغ ہونا کوئی چھوٹی بات ہے، ایک وہ عام سادی بات ہے۔ اب تو خیر طبیعت اور طرح کی ہو گئی ہے، پہلے کبھی کبھی ظرافت بھی آتی تھی۔ تو ایک دفعہ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ساڈے پیر صاحب نہیں تقریر کرتے، دعا بھی نہیں مانگتے۔ میں کہ انہوں آمدی نہیں تا نہیں منگتا، انہوں کسے مدرسے پاؤ، انہوں پڑھاؤ 4 دن۔ عجیب فلسفہ ہے بھائی، پیروں کے پیر حضرت غوث پاک ہیں، وہ تو ہر جمعے تقریر کرتے تھے اور ہفتے میں 3 کرتے تھے، اور کائنات کا فیض جہاں سے چلا ہے رسول پاک تو ہر جمعے خطاب فرماتے تھے۔ یہ تو نے پیری مریدی کی ایک شرط بنا لی، پیر صاحب تقریر نہیں کرتے۔ میں کہ کسی مدرسے پاؤ، اس لیے کہ حضرت سلطان باؤ کا فتویٰ ہے کہ بان علموں جو کرے فقیری او کافر مرے دیوانہ ہوں، یہ حضرت سلطان باؤ کا فتویٰ ہے، اور انہوں نے فتویٰ بھی ڈاٹا ہی دے دیا ہے، نیرا کافر ہی کہہ دیا ہے۔ حد ہو گئی، یہ قریب بات وہی کوئی نہیں۔ بان علموں جو کرے فقیری کافر مرے۔ ویسے جو آپ کے بچے پڑھائے نا 3 نسلوں کو، مولوی بیچارہ وہ تو نہیں نا پیر ہو سکتا، وہ تو قرآن شریف پڑھاتا ہے۔ وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیں نا، میں اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو، میں کوئی ایسی بات کرتا نہیں کسی کے لیے، نہ مجھے ضرورت ہے اللہ کے فضل سے۔ اب یہ 6-7 بچے یہاں پورا قرآن پاک یاد کر رہے ہیں، کتنی کمزوریاں مولویوں کی بیان کرتے ہیں، سویرے پتہ نہیں لگ جانا کس نے جا کے بتانا ہے کہ کمال ہو گیا جی 7 بچوں نے حفظ کیا۔ یہ بھی کرو نا بات، یہ نہیں کرنے والی، یہ بھی ہونی چاہیے نا گلی گلی۔ لیکن خیر کا ہمارا مزاج بنتا، او بھائی پورا قرآن پاک یاد کرنا، پورا قرآن پاک۔ میرے پاس بچے پڑھتے ہیں، ہمارے مدرسے میں 250-250 طلباء ہیں،
میں کبھی حافظوں کو دیکھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں. مجھے بتاؤ نا، اگر کسی، یہ ہمارے ہاں نا منزل کہتے ہیں پچھلے سبق کو، سب کی کہتے ہیں پچھلے سبق کو، تھوڑی زیادہ پیچھے ہو جائے تو اس کو منزل کہتے ہیں. اگر کسی بچے کا آدھا سپارہ بھی منزل ہے نا، دہرائی آپ کی زبان میں بات کرتا ہوں، آدھا سپارہ بھی پیچھوں سننا ہے تے بچے ہوں نا 14 تے کنے سپارے بن گئے؟ 7 سپارے تو سننے نا حافظ ہونا روز، اور پھر آگے سبق بھی پڑھانا ہے، پھر یاد بھی کرانا ہے. مجھے بتاؤ یہ کام میں اور آپ کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ کبھی تنقید سن لیں، حد ہو جاتی ہے. بھئی آپ یہ کریں، اگر کسی کے پاس 30-35 بچے ہیں اور آدھا سپارہ کو روز سنتا تو 15 سپارے اس نے روز سننے، اور یہ ایک کام ہے. اجر تو اللہ نے دینا اور بڑا ہی دینا ہے، لیکن جو اس کے پیچھے مشقت ہے وہ کبھی، میں چونکہ مدرسے کا آدمی ہوں تو میں اس طرح کے حساب کتاب نکالتا رہتا ہوں کہ کس کو کتنا وقت لگتا ہے یہ کام کرنے میں. لیکن بات کرنے والا 2 منٹ میں بات کر کے گزر جاتا ہے. اور میرے بھائی یہ شہادت راہ الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور پھر مدرسوں کو صرف پیسے نہ دیا کریں، اخلاقی تعاون بھی کیا کریں، مدرسوں کی تعریفیں بھی کیا کریں، ان کے ساتھ اخلاقی سپورٹ بھی کریں. اور مدرسے کے بچے بھی وہی ہیں جو عام روٹین کے بچے ہیں. میں نے اپنے مدرسے کے بچوں سے کہا ہے 15 دن کے بعد ان کو برگر بھی کھلایا کرو. یہ باقیوں کا دل کرتا ہے تینا دا نہیں کرتا برگر کھانے تھے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پتر پیزا یا برگر؟ بولو کھاؤ، کیوں نہیں کھائیں گے؟ ان کے اندر بھی وہ ساری خواہشات ہیں، ان کو آپ کاٹتے کیوں ہیں؟ اسلام جائز خواہش پوری کرنے سے منع کرتا تو آپ نے مولوی صاحب توکل علی اللہ کریں، تو یہ آپ کے لیے حکم نہیں ہے. آپ بھی کریں، تھوڑا سا مہربانی کریں، آپ تھوڑا سا کہیں نا جناب یہ میں نے فلانا کام نہیں کرنا. اخلاق کی سپورٹ کی ضرورت ہے دین کو بہت زیادہ. ہر وقت اگر آپ جو ہی کریں گے تو حوصلہ شکنی ہوتی ہے بعض طلباء کرام کی. بہرحال یہ میرا عنوان نہیں، بات میں نے لمبی کرنی نہیں، بس سمیٹنے لگا ہوں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے کہ انہوں نے بات کرنی ہے جی نجاشی کے دربار میں. توجہ ہے میری بات پر؟ اب وہ جا رہے ہیں وہاں تو رستے میں صحابہ نے مشورہ کیا کہ چونکہ ملک عیسائیوں کا ہے، بادشاہ بھی عیسائی ہے، بڑے بڑے راہب ہوں گے، کس طرح بات کرنی ہے، دین کس طرح بتانا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا ذرا حکمت سے بات کریں گے، دانائی سے. ابھی تو ایک گاؤں پر بھی ظاہری طور پر اسلام کی حکومت نہیں، حضور مکے میں ہیں، مدینہ شریف بھی نہیں گئے، پیچھے کوئی دنیاوی پاور نہیں ابھی، تو تھوڑا نا حکمت سے بات کی جائے. حضرت سیدنا جعفر طیار بولے، فرمانے لگے سنو بھائی تمہارا مشورہ بالکل ٹھیک ہے، پر میں نے کہنا وہی ہے جو میں نے نبی پاک سے سنا ہے، حرف بحرف بات کروں گا. انہوں نے کہا سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا بنے گا؟ توجہ ہے میرے دوستوں کی، یہ چیزیں ہیں جو ایمان کا مزہ دیتی ہیں بندے کو. سب سے بڑا مسئلہ یہ بنے گا کہ عیسائی پوچھیں گے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نظریہ تو معاذ اللہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اور مسلمانوں کے نزدیک یہ کفر ہے، شرک ہے. اب وہ تو یہ کہتے ہیں، وہاں اس بات کا کیا جواب دینا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار کہنے لگے کیا جواب کا کیا مطلب، وہی دینا ہے جو ہمیں نبی پاک نے بتایا، کوئی کچی بات نہیں کرنی. اس لیے کہ جب تک آپ اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کرتے، مومن ہونے پہ راضی نہیں ہوتے، اتنی دیر آپ کو لطف کیسے آئے گا وقت گزارنے کا؟ بادشاہ کے دربار میں چلے گئے، اس نے سوالات پوچھے، آپ نے جواب دیے. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں. حضرت جعفر طیار باہر نکلے تو کافر بھی بیٹھے تھے جو گئے تھے مکے سے. انہوں نے کہا ان سے پوچھیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے. اب دربار کا سارا ماحول ہی بدل گیا. بڑے بڑے پادری عیسائی راہب بیٹھے تھے لائنوں میں کرسیوں پہ. حالات بڑے عجیب ہو گئے، ان کے تو ناک پھول گئے. کیا پتہ چلے گا؟ حضرت جعفر طیار کو بلایا گیا، نوجوانوں سنو. کہا جناب آپ کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار کے دستے مبارک میں چھڑی تھی. فرماتے ہیں وہ چھڑی میں نے اٹھا کے دوبارہ سے زمین پہ رکھی اور میں نے کہا سنو ہمارا نظریہ کیا ہے. ہمیں ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے بتایا ہے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو کنواری پاک مریم کے بطن سے بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوا. ہمارا اتنا نظریہ ان کے بارے میں کہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس سے زیادہ نہیں. میں نے کہا کہ یہاں تو میرے بھائی لوگ وہاں جاتے ہیں تو تعریفیں ہی ختم نہیں ہوتی. یورپ میں یہ ہوتا ہے تو وہاں وہ ہوتا ہے. تو وہ اقبال کہنے لگے، کسی نے کہا تیرا تجھے کیسا لگا وہاں کا ماحول؟ کہنے لگے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کیوں کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف.
جس بندے کو موقع مل جائے نا حضور کے مواجہ پہ کھڑے ہونے کا، اور پھر وہ کسی کو آ کے بتائے نا کہ میں ایوان صدر سے ہو کے آیا ہوں، میری بڑی شان ہے، تو وہ دنیا کا بڑا کمزور آدمی ہے، تو حضور کے مواجہ سے ہو آیا ہے، اب اس سے بڑی تو جگہ ہی کوئی نہیں۔ اب تو کہتا ہے مجھے فلانے نے بلایا تھا، فلانے سے ملاقات ہوگی، کچی باتیں کرتا ہے، اور جنہوں ویک کے ٹھر دی آنکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چیک کی تے شہر مدینہ ہے۔ آپ وہاں سے ہوئے آئے اور پھر آپ کہیں مجھے اور بھی کچھ جگہ بڑی بھاتی ہے، تو یہ کوئی آئین وفاداری ہے؟ حضرت جعفر طیار نے بات کر دی، عیسائی بیٹھے تھے، ان کے ناک پھول گئے، غصے سے آنکھیں سرخ ہو گئیں، حالات خراب ہو گئے۔ اب سب کی نظریں بادشاہ پہ کہ بادشاہ کوئی ایکشن لے تو ہم فوری طور پہ رد عمل ظاہر کریں۔ انہوں نے تو بالکل ہمارے عقیدے کے خلاف بات کر دی، لیکن جب بندہ اپنے مسلمان ہونے پہ ناز کرے تو پھر رب اس کی مدد کرتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ مدد کو فرشتے اتارتا ہے۔ حضرت جعفر طیار بات کر کے خاموش ہوئے، دربار میں سناٹا چھا گیا، پادری غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے سناٹا توڑا، ایک تنکا اٹھایا، اٹھا کے کہنے لگا میں نے بھی انجیل پڑھی ہے، جو انہوں نے کہا ہے نا جناب عیسیٰ نہ اسے ایک تنکا زیادہ ہے نہ ایک تنکا کام ہے، انہوں نے حق اور سچ کہا ہے، یہ لفظ کہے۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں جب میں وہاں سے نکلا تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں ساری دنیا فتح کر کے نکل آیا۔ آپ اپنی زندگی میں اپنے مسلمان ہونے پر کبھی ناز تو کریں۔ آپ کبھی، میں نا مدرسے کے طالب علموں سے کئی دفعہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ کچی باتیں کیوں کرتے ہو، لوگ عزت نہیں کرتے، فلانا یہ نہیں کرتا، مجبوری ہے تمہاری لوگوں کی عزت نہیں کرتا جو نہ کرے۔ تم دنیا کی باہر جماعت ہو کہ پہلے دن نکلتے ہو تم گھر سے، ابھی تم نے الف با تا سا بھی نہیں پڑھا، پہلے دن نکلے ہو طلب علم کے لیے، تو نبی پاک نے فرما دیا فرشتے تمہارے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ جس کو پہلے دن اتنا اعزاز ملا ہے وہ یہ رونا روئے کہ لوگ عزت نہیں کرتے، فلانا احترام نہیں کرتا، ہو خدا کے بندے وہ عزت تھوڑی ہے جو اللہ رسول نے دی ہے۔ نکمہ قسم کا مومن بھی ہو نا، نکمہ تو دنیا کے بہترین کافر سے وہ کروڑوں درجے اونچا ہے۔ خالی آپ کے سینے میں جب ایمان آ جاتا ہے نا مومن، ہم نا اپنا پہچان ہی نہیں سکے، مفت میں دین مل گیا نا، کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہمارے پاس نعمت کتنی بڑی ہے۔ خانہ کعبہ سامنے تھا، ترمذی شریف دیکھیے، تو نبی پاک نے فرمایا بیت اللہ کی بڑی عزت ہے، پر اللہ کی نظر میں میرے مومن کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ آپ اپنا اعزاز تو سمجھیں، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ آپ اپنا اعزاز تو سمجھیں، ذوق تو دیکھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک جگہ رش تھا، آپ نے دیکھا ایک آدمی زمین پہ پڑا ہے اور معذور ہے، دونوں ہاتھ بھی کوئی نہیں، دونوں پیر بھی کوئی نہیں، آنکھوں سے بھی نابینا ہے، لیکن وہ زبان سے کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ لفظ پکار رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کلیم اس کے پاس گئے تو لوگ کیونکہ بڑے کھڑے تھے اور ان کو تجسس تھا، تو ان کا تجسس دور کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ نے پوچھا اور میاں نہ تیری آنکھیں ہیں، نہ تیرے ہاتھ ہیں، نہ تیرے پیر ہیں، شکر کس بات کا؟ کہنے لگا حضور شکر اس بات کا کہ ہاتھ کوئی نہیں، پیر کوئی نہیں، آنکھیں کوئی نہیں، پر میرے سینے میں ایمان تو ہے نا، میں مومن تو ہوں نا، میں اللہ کو مانتا ہوں، جناب عیسیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں، میرے سے زیادہ کس کی عظمت ہوگی؟ بریلی کے امام فرمانے لگے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی۔ ہمارا تو فرشتے اکرام کرتے، مومن تم پتہ ہی نہیں تجھے کہ تو کہاں کھڑا ہے۔ اقبال کہنے لگے پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن اپنا نہ من، اور چل اپنے من میں ہی ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنی شان تو پہچان، اپنا اعزاز تو جان، اپنے آپ پر غور تو کر کے تو کتنا نرالا ہے، کتنا حسین ہے۔ میں کسی خوش فہمی کے زور پر نہیں کہتا، لیکن میں بڑے، بس بات میری ختم ہو گئی، میں انشراح صدر کے ساتھ کہتا ہوں، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں جو حضرت صدیق اکبر کی الف سے لے کر مولا علی کی یہ تک سب کا احترام کرنے والی ہے۔ یہ خدا نے احسان کیا ہمارے اوپر،
ہمیں ان لوگوں میں پیدا کیا کہ جن کا مزاج ہی ادب کا، جن کی طبیعت ہی احترام کی، جن کا ذوق ہی پیار والا۔ یہ جو کمزوریاں بیان کرتے ہیں نا روز بیٹھ کے، فلانا کچھ نہیں کرتا، فلانا کچھ نہیں کرتا، یہ انہوں نے کچھ کیا تھا تو بات تم تک پہنچی ہے۔ یہ اگر پچھلے کچھ نہیں نہ کرتے تھے تو تم تک یہ خیر پہنچی کیسے ہے؟ یہ کہانی کم سنائیں، انہوں نے کچھ کیا ہے۔ مجھے ایک صاحب نے کہا مولوی کی کر دینے پہ، میں کہ جو انہوں کو لندہ ہوئی کرنا لینا تسی تے کہندے مولوی صاحب سیاست کی گل نہ کریو، تو میں کئی دفعہ تھوڑا ڈاڈا ہو جاتا ہوں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے سیاستدان کو بھی منع کر دیں، وہ دین کی کوئی بات نہ کرے، اس کو وہ منع کر دیں، اس کو یہ منع کر دیں، لیکن جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ میرے بھائی مولوی اگر کچھ نہیں نہ کرتے تو غور کرو، ہر شخص نے، ہر ادارے نے اپنا رزلٹ دینا ہوتا ہے نا، کوئی سرپرستی نہیں کرتا مدارس کی۔ ہم کیا بتائیں کتنی مشکل سے مدرسے چلتے ہیں، لیکن پھر بھی حال یہ ہے کہ رمضان میں مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے مدرسے کچھ کر رہے ہیں تو یہ رزلٹ ہے۔ کبھی سنا ہے کہ یہ مسجد رہ گئی یا جمعہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملا؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ آپ کو جتنی کھپت چاہیے اس سے زیادہ ہم تیاری کر کے دے رہے ہیں، لیکن باقی جو آپ کے ادارے ہیں وہ بھی بتائیں کتنا کام کر رہے ہیں، وہ بھی بتائیں اسی طرح کر رہے ہیں وہ بھی۔ خدا کے بندو اپنے دین سے پیار کرو، اس کے ساتھ محبت کرو، اور آپ کس مقام پہ دین کے لیے کیا کر سکتے ہو وہ کوشش کرو، اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے دین کا کام کرنے والوں کے لیے شاباشی کا ہی مزاج بنا لو، لہجہ ہی آپ حوصلہ افزائی کا بنا لو۔